بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور پہلی وحی کون سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے کیسے تسلی دی اور آپ کو پھر کہاں لے گئی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ دوسری وحی کون سی نازل ہوئی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ سامعین و ناظرین، روایات میں ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے ہو بہو وہی کچھ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا۔ کم و بیش 6 ماہ اسی انداز پر گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت یعنی تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت اور بھی غار تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا ہی انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں قیام فرمایا، یہاں اللہ پاک کی یاد اور عبادات میں مصروف رہے، پھر گھر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کھانے پینے کا کچھ سامان باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار حرا میں تشریف لے گئے۔ کافی دن یہی سلسلہ رہا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تشریف فرما تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبا دیا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبا دیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو آپ اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تاخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل
कम्बल उड़ाओ, मुझे कम्बल उड़ाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्बल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई। आयात के नुज़ूल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। सामीन और नाज़रीन, ये थी वीडियो जिसमें पहली और दूसरी वही के बारे में बताया गया। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।